حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم رسول، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت اہل بیت کے کچھ اشعار شہنشاہ سخن استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور جمعہ کا دن ہے کتابیں
زیست کی طے کر کے آل، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آل، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے،
جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور مقطع میں علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، یہ کلام جو ہے بہت بڑا اور بہت پیارا کلام، اور ہر شعر یوں کہہ لیے کہ میدان کربلا کا پورا نقشہ کھینچا گیا اس کلام میں۔ فرماتے ہیں مقطع میں، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کے مجلس کی یہ چھٹی شب ہے، اور آج کی رات بات ہونی ہے میدان کربلا کے اس شہسوار کی، میدان کرب و بلا کے اس عظیم مجاہد کی، کہ جن کی شجاعت، جن کی بہادری اور جن کے صبر اور جن کے استقامت کا آج اپنے تو اپنے پرائے بھی قائل ہیں، جن کی زندگی کو پڑھ کر پرائے بھی آج اش کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ جس نے دین کے لیے اپنا پورا کنبہ، پورا قبیلہ، پورا خاندان لٹا دیا ہو۔ بے شک یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال ہے، اور جو محنت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بچپنے میں کی، اور جس طریقے سے انہیں پروان چڑھایا، علم و عمل کا، حلم و بردباری کا، جود و سخا کا، صبر و استقامت کا، پیکرے صبر و رضا کا پہاڑ اور چٹان بنایا۔ واقعی اگر انسان مسلمان
مصطفیٰ کریم کی سیرت کو پڑھ لے سمجھ لے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیرت کو پڑھ کر انسان سیدھے راہ پر چلنے لگتا ہے۔ یہاں سیرت کو پڑھایا نہیں گیا ہے، سیرت کو گھٹی کی شکل میں پلایا گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے بچپنے کا عالم اور پروان چڑھنے تک اور حضور کے حیات تک، جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ فرما رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تربیت اور اللہ کی عطا سے اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں پر جانا تو بڑی دور کی بات، جس کے تعلق سے سوچنے پر بھی آدمی تصور میں خیالات میں گم ہو جاتا ہے، کیا یہ مقام بھی کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حسین اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے کمالات، ایک بندہ اگر اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، ہے نا؟ اب چرچا بھی کیسا چرچا، کیسی شہرت آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، ہر طرف اس اللہ والے کا ڈنکا بجتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ مگر یہ حسین اعظم ہیں، یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا محبوب کہہ لیں، تو ان کا چرچا صرف فرش پر نہیں بلکہ ان کی دھومیں عرش پر بھی ہے۔ میدان کارزار کا وہ لمحہ، وہ تاریخ، وہ دن، وہ وقت، وہ ساعت یاد کریں کہ جب آسمان کے فرشتے بھی عش عش کرنے لگے تھے، میدان کربلا کی زمین کانپنے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ زمین اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، آسمان آنسو بہا رہا ہے، فرشتے عش عش کر رہے ہیں کہ مولا یہ تیرے محبوب کا وہ نواسا ہے کہ جس کا رونا بھی مصطفیٰ کو برداشت نہیں، جس کا رونا بھی مصطفیٰ کو برداشت نہیں، اور جن کی محبت ایسی محبت کہ جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دے دیا۔ کل کہا تھا میں نے سرکار حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی حسین کی محبت ہی میں حضور کی محبت چھپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین اعظم کو گود میں بٹھا کر کے اور دعا فرماتے کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور کی دعا سبحان اللہ، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دعا فرما رہے ہیں اور دعا خاص ہے حسین اعظم کے حق میں، دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں اس سے محبت فرماتا کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا مولا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی اس سے محبت فرما، اور میرے مالک جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا لیول ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ چیز کائنات میں کچھ ہی لوگوں کے لیے خاص ہے۔ یہ چیز کائنات میں کچھ ہی لوگوں کے، 2-4 لوگوں کے لیے خاص ہے، جس کے تعلق سے حضور نے ایسا فرمایا۔ حسین اعظم کی محبت، اور یہی وجہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہے علماء کرام سے کہ حضور نہ اس نواسے کو بڑھاتے نہ اس نواسے کو بڑھاتے، نہ انہیں گھٹاتے نہ انہیں گھٹاتے، نہ ان کے فضائل کے تعلق سے نہ ان کے مناقب کے تعلق سے، دونوں کو ایک لیول میں، دونوں کا ایک رتبہ، دونوں کا ایک مرتبہ ہے نا۔ خصائص اپنی اپنی جگہ ہے، کمالات اپنی اپنی جگہ ہیں، ہے نا۔ کوئی شہادت کے جام کو نوش فرماتا ہے تو ظاہری ہے، اور کوئی شہادت کا جام نوش فرما رہا ہے تو باطنی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ شہید دونوں ہوئے ہیں، نواسے دونوں ہیں، پیار دونوں سے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے وہ کہ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ دونوں شہزادگان تختی لکھ کر کے لائے تھے، ہے نا۔ یہ بات آ گئی تو ضمن بیان کر دیتا ہوں میں۔ تختی لکھ کر کے لائے تھے، اور تختی لکھ کر کے لائے، اور لانے کے بعد سب سے پہلے گئے ابا کے پاس، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس۔ آپ نے سنا ہے علی مرتضیٰ کی ذات وہ عظیم المرتبت ذات کہ کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی حکم صادر کرنا ہوتا عمر فاروق اعظم کو تو مشورہ لیا کرتے تھے علی مرتضیٰ سے۔ کن سے مشورہ لیا کرتے تھے؟ علی مرتضیٰ سے۔ اور عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے فیصلے کو چٹکیوں میں حل کرنے والی ذات کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اب اگر اس پر گفتگو کروں تو آج کی تقریر ادھر ہو جائیں گے، ہے نا۔ بس علی مرتضیٰ وہ ہیں جو فیصلہ کرنے کے معاملے میں کسی بھی دونوں لوگوں کے درمیان حق کو ظاہر کرنے کے معاملے میں اتنے زبردست، اتنے بیسٹ سے بیسٹ تھے کہ وقت کا امیر المومنین بھی ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ آج دونوں بچے تختی لے کر کے وقت کے بیسٹ سے بیسٹ کے پاس آئے ہیں، اور آ کر کہتے ابا جان یہ تختی میں نے لکھی ہے، دوسرے کہ ابا جان یہ تختی میں نے لکھی ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ دونوں میں تختی کن کی بہتر ہے نا؟ دونوں میں تختی۔ اب علی مرتضیٰ کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم کو حسن سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے۔ گود میں حسن کو ہی بٹھاتے ہیں، حسین کو ہی بٹھاتے ہیں، حسن سے بھی پیار فرماتے ہیں، حسین سے بھی پیار فرماتے ہیں۔ حسن کو بھی بیٹا کہا ہے، حسین کو بھی بیٹا کہا ہے۔ حسن کے تعلق سے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ حسین کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی آبیاری فرمائے گا، ہے نا۔ حسن کے تعلق سے کہا کہ حسن و حسین جنتی پھول ہیں۔ حسن و حسین کے تعلق سے کہا کہ میرے یہ بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں علی مرتضیٰ کو معلوم تھی، کن کو زیادہ کہیں کن کو کم کہیں۔ تو علی مرتضیٰ، یہ میں نے کہا نا، فیصلہ کرنے کے معاملے بڑے زبردست تھے۔ کہا بیٹا ایک کام کرو، تمہاری ماں کے پاس جاؤ، خود اسلم والا راستہ اختیار کر لیے، ہے نا۔ ایک سالم راستہ ہے اور ایک اسلم راستہ ہے۔ سالم میں بچنے کا امکان 50% رہتا ہے،
اسلم میں بچنے کا امکان 100% رہتا ہے۔ تو جو راستہ چنا علی مرتضیٰ نے وہ کون سا راستہ ہے؟ اسلم والا راستہ۔ کہا ایک کام کرو، جاؤ تمہاری والدہ کے پاس اور ان سے اس کا فیصلہ کرا لو۔ دونوں شہزادگان گئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے پاس۔ امی جان میں نے یہ تختی لکھی ہے، امی جان میں نے یہ تختی لکھی ہے، بتائیں دونوں میں تختی کن کی بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راکعہ، متقیہ، وقت کی بڑی عالمہ، کہ عورتیں جن سے فتویٰ پوچھنے آئے، مسئلہ پوچھنے آئے وہ فاطمہ، مگر آج کہہ رہی بیٹا ایک کام کرو، جاؤ تمہارے نانا جان سے فیصلہ کرا کے لانا۔ نانا جان کے پاس بھیج دی، نانا جان کے پاس بچے آئے، نانا جان بتائیے تختی کن کی بہتر ہے؟ میں نے پہلے کہا حضور کو دونوں سے بے پناہ، جن کے رونے کو حضور برداشت نہ کر پائیں، اگر آج کہہ دیتے ہیں کہ حسن کی تختی ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا، حسین کی تختی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ تو نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہزادوں ایک کام کرو، اس کا فیصلہ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین کرے گا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ، ایک بات، حضور اگر کہہ دیتے کہ تمہاری تختی بہتر ہے یا تمہاری تختی بہتر ہے، معاملہ ختم ہے نا؟ یا حضور اگر یہ جملہ کہہ دیتے کہ دونوں کی تختی بہتر ہے، معاملہ ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر کہہ دیتے کہ دونوں کی تختی بہتر ہے تو کسی کا دل ٹوٹتا؟ دل ٹوٹتا نہیں، مگر عظمت حسین کو بتانا تھا، عظمت حسن کو بتانا تھا کہ ان کو اگر تکلیف ہو جائے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی تکلیف کی وجہ سے اس بندے سے ناراض ہے۔ مصطفیٰ کو اگر تکلیف ہو تو اس بندے سے اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو حسنین کریمین کی عظمت کو بتانا تھا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی دھمک، جن کا ذکر، جن کا چرچا صرف زمین میں نہیں ہے، آسمان کی بلندیوں پر بھی چرچا ہے۔ حسین اعظم کا جلوہ چرچا صرف زمین میں نہیں ہے، آسمان پر بھی چرچا ہے۔ اور اسی لیے اب ایک بات اور یہاں پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کے تعلق سے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے نا؟ آپ جو فیصلہ کر دیں وہ امت کو قبول کرنا ہے نا؟ جو مصطفیٰ کریم کے فیصلے کا انکار کرے تو کیا ہوگا؟ وقت کا سب سے بڑا ذلیل قسم کا آدمی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف کرے۔ اور وہ آپ نے واقعہ سنا بھی ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ آئے تھے دو لوگ جو ہے فیصلہ کرانے کے، حضور نے فیصلہ فرما دیا مگر وہ مسلمان تھا، منافق قسم کا، اس کو پسند نہیں آیا۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یہودی نے کہہ دیا کہ فیصلہ تمہارے نبی سے ہو چکا ہے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں۔ عمر نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، گئے تلوار لائے، سر کو اڑا دیا۔ مدینے میں بات پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کرے، سر اڑا دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے، اس کا فیصلہ عمر نہیں، اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو اب مصطفیٰ کریم جو ہے وہ فیصل ہے، مصطفیٰ کریم فیصلہ کرنے والے، آرڈر سنانے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ کریم فرما دیتے کہ دونوں کی تختی اچھی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا، مگر عظمت حسین کو بتانا ہے کہ بے شک میں فیصلہ کر دوں تو وہ ٹھیک ہے، حسین بھی مانے گا، حسن بھی مانیں گے، علی بھی مانیں گے، فاطمہ مانیں گا، پوری دنیا مانے گی، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو فیصلہ کرنے والا، عدل کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ مگر شان اہل بیت،
شان حسنین کریمین بتانا ہے، بیان کرنا ہے، تو کیا کہا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل کریں گے۔ اب جبرائیل بھی کیا کرتے ہیں؟ جبرائیل بھی کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جبرائیل ایک کام کرو، ایک سیب لے کر کے جاؤ، ہے نا؟ یعنی اللہ کو بھی منظور نہیں ہے کہ حسین کا دل دکھے یا حسن کا دل دکھے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم لوگ کہاں رہ گئے، ہم لوگ کن باتوں میں الجھے ہوئے آج ہم لوگ۔ کیونکہ شاعر نے کہا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، ہے نا؟ ہم سب انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ حسنین کریمین کے جو فضائل خصائص ہیں وہ بہت ماورا ہے ہم سے، وہ بہت اونچا ہے، بہت مقام اور بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، اے بابو وہاں کیوں بیٹھے ہو، ادھر آ کے بیٹھو، جگہ نہیں یہاں پہ، کیوں کونے میں چلے جا رہے ہو؟ ہندوستان کا بارڈر بنا تو میں کونے میں لے کے چلے جا رہے ہیں، بابا قریب آؤ جا کے بیٹھو، آپ لوگ بھی ذرا قریب آ جائیے، ذرا یہ جگہ خالی ہے یہاں پہ، آجیے سب لوگ پیچھے سے آپ لوگ آ جائیے، تو آجیے سامنے آ جائیے، اچھا پھٹکے سے آؤ۔ اردو اگر سمجھ میں آتی ہے تو آ جاؤ، نہیں سمجھ میں آتی ہے اردو تو انگلش میں بول دوں گا، کم ہیئر، آ جاؤ۔ ادھر آؤ، سامنے آؤ۔ درود پاک پڑھے نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل ایک سیب لے کر کے جاؤ اور اسے اچھال دو، اور وہ سیب جس پر گرے گا اس کی تختی اچھی ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ سیب کس کے تختی پہ گرے گا، اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے اللہ کو خبر نہیں تھا تو اسلام سے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں، اللہ کو پتا ہے کہ سیب گرنا کہاں ہے، مگر جبرائیل سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا والوں کے لیے سبق ہے، دنیا والوں کے لیے سبق ہے، پیغام ہے، ہمارے ہم سبوں کے لیے سبق ہے، یہ درس ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے کہاں گرنا ہے، مگر تقدیر یہ کہہ رہی ہے کہ تدبیر دیکھو۔ تقدیر یہ کہہ رہی ہے کہ تدبیر دیکھو، حسین کے دل کو تکلیف نہ ہو، حسن کے دل میں ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا تدبیر فرما رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا تدبیر پیدا فرما رہا ہے، وہ تدبیر دیکھو۔ اور تدبیر یہ کہا کہ سیب کو اچھال دو، اور سیب کو اچھالا گیا تو سیب کٹ گیا، سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ٹکڑے کرنے والا کون؟ سیب کو دو ٹکڑے کرنے والا کون؟ سب کچھ علم الہی میں ہے، سب کچھ حکمت الہی میں ہے، اللہ کو سب چیز کی خبر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، مگر فیصلہ بھی فرما رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کی امت کے تعلیم کے لیے کہ کبھی بھی میرے حبیب کے نواسوں کے دل کو دکھانے کے تعلق سے سوچنا بھی مت، ہے نا۔ اب سیب علماء نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سیب اپنے آپ کٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ کون کاٹا؟ مرضی مولا تھی نا، ہاں مرضی مولا تھی تبھی تو سیب کٹا، اگر مولا کی مرضی نہ ہوتی تو سیب کٹتا، دو ٹکڑے ہوتا، چلو دو ٹکڑے ہو گیا، چار بھی تو ہو سکتا تھا۔ جب سیب کٹتا ہے تو ظاہر ضرورت نہیں کہ دو ہی ٹکڑے ہو، 4 10 20 تو ہو سکتے ہیں نا، یہ بھی تو نہیں کہ دو ٹکڑے ہو تو دو طرف گرے۔ گرانے والی ذات اللہ کی، کٹ رہا ہے حکمت ہے اللہ کی، سیب اچھالا جا رہا ہے حکمت ہے اللہ کی، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے ایک طرف تقدیر ہے اور ایک طرف تدبیر ہے۔ یہی چیز سمجھنا ہے، یہی چیز سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اس انداز میں فیصلہ فرمایا،
اس انداز میں فیصلہ فرمایا، نہ حسن کو تکلیف ہوئی نہ حسین کو تکلیف ہوئی۔ سیب دو ٹکڑے ہو کر کے ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر اور ایک ٹکڑا امام حسین کی تختی پر گرا، گویا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا حسین بھی افضل ہے، حسن بھی افضل ہے۔ اب فضائل حسنین کریمین اگر بیان کیے جائے تو اس میں کافی وقت چلے جائیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، حضور کو بڑا پیار تھا۔ حسین اعظم کی تربیت حضور نے فرمائی، بچپن ہی سے پیار اور محبت اور سلیقے اور تربیت کے ساتھ حسین کو پروان چڑھایا، اپنے سینے پر سلایا، حسین کے زبان کو چوسا، لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا، اپنے سینے پہ سلایا، اور کبھی حسین کے لیے سجدے کو لمبا فرما دیا، کبھی حسین کے لیے خطبے کو بیچ میں چھوڑ دیا، کبھی حسین کے لیے جو ہے اپنے پاؤں کو دور کر دیا نماز میں تاکہ بچہ آسانی سے گزر جائے۔ یہ سارا کا سارا کچھ مصطفیٰ نے کیا، تربیت دی کہ حسین آج تیری خاطر سجدے کو لمبا کر رہا ہوں، آج تیری خاطر خطبے کو بیچ میں روک رہا ہوں، آج تیری خاطر نماز میں رہ کر کے پاؤں کو دور کر رہا ہوں تاکہ تو آسانی سے جانا آنا کے گزر جائے۔ حسین یہ سب کچھ آج تیری خاطر ہے، اور کل میدان محشر میں جب علی اصغر کے حلقوم پر تیر لگے تو برداشت کرنا میری خاطر، علی اکبر کی جوانی لٹے تو برداشت کرنا میری خاطر، عباس کے بازو کٹے تو برداشت کرنا میری خاطر، جب جو ہے کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک پیاس سے رکھا جائے تو برداشت کرنا میری خاطر، جب تمہارے شہید ہونے کے بعد خواتین کو اور حضرت امام زین العابدین کو بندی بنا کر کے، قیدی بنا کر کے جب دمشق لے کر کے جائیں تو برداشت کرنا سارا کچھ میری خاطر، یہ سارے تمہارے ساتھ ہونے والے ہیں۔ لہذا اے حسین، آج محبت جو تم سے کی جا رہی ہے، اس محبت کا صلہ یہ ہے کل میدان کارزار میں ہم تمہارے ساتھ ظاہر میں نہیں ہوں گے، تمہارے والد تمہارے ساتھ ظاہر میں نہیں ہوں گے، تمہاری ماں فاطمہ تمہارے ساتھ ظاہر میں نہیں ہوگی، مگر باطن میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اے حسین، کل میدان کارزار میں تمہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا بھی ہے اور وقت کا صبر کا پہاڑ بن کر کے ان تمام موجوں کا تمہیں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے آج ہی سے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے۔ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی آپ کی شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ اجلہ صحابہ کرام، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، صحابہ اکرام، حضور کی ازواج، سب کو پتا تھا کہ رسول کا یہ نواسہ میدان کارزار میں کرب و بلا میں تہہ تیغ کیا جائے گا، ظلم کے پہاڑ اس پر ٹوٹے جائیں گے، توڑے جائیں گے۔ بہت ساری روایتیں اس کے تعلق سے ہے، مگر ایک روایت پڑھ کے ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ حضور کی چچی ام الفضل یعنی حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی بیوی، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، عباس بن عبد المطلب ہے نا، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل جو کہ حضور کی چچی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے گود میں حسین ہے اور حضور کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، حضور کے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر بے آب و دانہ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی لا کر کے دیے۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ہے، ایک روایت ام الفضل کے حوالے سے ہے، ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کی جو خبر ہے وہ بچپنے ہی سے جو ہے وہ عام ہو چکی تھی۔
ابھی لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ حضور بچا لیں گے، حضور تو اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے، سوال کرتے ہیں، ہے نا؟ حضور تو اپنے نواسے کو نہیں بچا پائے، حضور کے نواسے کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی، ہے نا؟ حضور جس کے رونے کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس کے ساتھ ایسی تکلیفیں ہوئی، مشقتیں اٹھائی، انہوں نے برداشت کی، بے آب و دانہ رکھا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ حضور کے تعلق سے تم کہتے ہو کہ حوض کوثر کے مالک ہیں، تو پھر حضور جو اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تمہارے کو کیا بچائیں گے؟ تم کو کیا بچائیں گے؟ ہے نا؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب کیا؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ جواب دے پائیں گے۔ اے بچے خاموش، اور اگر سیدھے بیٹھو، اور اگر جواب نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں؟ اے چلو ادھر بیٹھو، وہاں کیوں بیٹھے؟ جگہ نہیں ادھر، چلو ادھر۔ اگر جواب معلوم نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ سوچیں گے کہ یار واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، جو نواسا، جو پیارا، جو اپنا اتنا پیارا نواسا، جس سے اتنی محبت، جن کو سینے پر سلاتے تھے، ان کو نہیں بچا پائے، ہم کو کیا بچائیں گے؟ ایک سوال۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ احادیث کی کوئی بھی کتاب، کتب سیر اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حضور نے کبھی بھی اپنے نواسے کے بچنے کی، ہے نا، کہ مولا میرے نواسے کو بچا لے، اس کی دعا حضور نے کبھی نہیں کی، اس کی دعا حضور نے کبھی نہیں کی۔ جب بھی دعا کی ہے تو دعا یہی کی کہ مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، ہے نا؟ کیوں؟ مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی مرضی ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ ہم دنیا میں کتنا بھی کچھ کر لیں، ایک آدمی بیمار ہے، آکسیجن لگا دو، کچھ بھی لگا دو، وینٹیلیٹر پر رکھ دو، سلائن پہ سلائن لگا دو، کچھ بھی کر دو، اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہونی ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر لے آ کے کھڑا کر دو اس کے پاس، مگر اگر اس کی روح جانی ہے تو سارے ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ باندھے یا انجیکشن سلائن لیے کھڑے رہیں گے، مگر بندہ تو مرضی مولا از ہما اولا، ہے نا؟ وہ تمام میں اوپر ہے، اللہ کی مرضی۔ اور اللہ نے جب کہہ دیا ہے مصطفیٰ کریم کو فرشتوں کے ذریعے سے کہ میرے محبوب آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے، تو اب دعا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اب دعا کرنے کا کوئی سوال ہوتا۔ یہ ایک چیز ان کے ذہنوں میں آ رہی ہے، مگر ایسے ہی ہزاروں چیزیں ہیں جن کو وہ چھوڑ دے رہے، بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں۔ حضور نے کنویں میں تھوکا تو پانی میٹھا ہو گیا، حضور نے ہاتھ میں لکڑی دی تو روشن ہو گیا۔ آگے جا کر کے دو صحابی کو دو گھر میں جانا تھا، لکڑی کو چیر کے دو ٹکڑا کر دیا تو یہ بھی لائٹ کا کام کر رہا ہے، وہ بھی لائٹ کا کام کر رہا ہے، یہ لکڑی بھی روشن ہو گئی، لائٹ کا کام کر رہی ہے، اور وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ تو خالی یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ بچا نہیں پائیں گے، اتنے جو معجزات ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا دینا، یہ سارے نظر نہیں آتے۔ اس میں مصلحت ہے، مصلحت یہ ہے کہ دین کو بچانے کے لیے قربانی تو دینی ہے۔ حضور نے قربانی نہیں پیش کی ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، حضور کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا گیا ہے، حضور سجدے میں ہے تو اجڑی اوپر ڈالی گئی ہے، یہ سارے معاملات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو دین کی خاطر قربانی تو دینی ہے، دین کی خاطر قربانی تو دینی ہے۔ اس لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ مولا حسین کو بچا لے، حضور نے دعا یہ کی کہ مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، ہے نا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے کبھی نہیں کہا، حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی نہیں کہا فاطمہ زہرا دعا کر دے تو جنت سے جوڑے آ جائے، سنے ہیں نا؟ ہاں، فاطمہ دعا کر دیں جنت سے جوڑے آ جائے، فاطمہ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایسے فرد
کہ حضور چلے تو ہر قدم کے بدلے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے. تو فاطمہ کا مقام یہ ہے، فاطمہ اگر دعا کرتے ہو تو ماں ہے نا، ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے نا. ماں اگر دعا کرتی تو کیا اللہ تعالیٰ دعائے فاطمہ کو قبول کر کے فیصلہ بدل نہیں دے گا؟ مگر سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف کوئی نہیں جاتا، اللہ کی مرضی کے خلاف. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ادھر حسین کا شہید ہونا ہے اور حسین کا ڈنکا عرش و فرش پر بجنا ہے. تو سب نے دعا کی. تو کیا دعا کی کہ مولا حسین کو صبر عطا فرما. اب سوال کا جواب مل گیا کہ حسین کے لیے جو دعا ہوئی ہے وہ صبر کی دعا ہوئی ہے، بچنے کی دعا نہیں ہوئی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر آ رہے ہیں، ایک میدان پر رک گئے. لوگوں سے پوچھا کہ اس میدان کا نام کیا ہے نا، اس میدان کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ کوفہ کی سرزمین ہے، تو کہا اس کا نام، تو کہا کہ یہ اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اس کو میدان کربلا کہتے ہیں. جو اتنا سننا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ رونے لگے. اتنا روئے کہ داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور حضرت علی فرماتے کہتے ہیں کہ لوگوں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نواز رسول شہید کیے جائیں گے. یہ جگہ ہے یہاں پر ان کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں پر خیمہ لگے گا، یہاں پر پانی ہے، یہ پانی بند ہوگا، یہاں عباس علم بردار کے بازو کٹے گا. الغرض کہتے علی مرتضیٰ سب بیان کر رہے کہ اسی سرزمین پر شہزادہ رسول کو، نواز رسول کو اسی سرزمین پر جان کی قربانی، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اب یہاں پر رک کر رہتے علی کے علم کو دیکھیں. سبحان اللہ. جب علم علی کا یہ مقام ہے تو علم نبی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اسی ایک پوائنٹ پر تو کتنی لمبی گفتگو اپنی ہو سکتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی پھیل چکی تھی. امام حسین کو میدان کارزار میں پہنچنا تھا. اب حال یہ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو یزید تخت نشین ہوا. یزید جو ہے تخت پر بیٹھا، اور یزید کو پتا تھا کہ میرے اس تخت و تاج میں آڑے آنے والے، آپ کے ذہن میں آڑا آنے والا نا، ہاں، اس کے آڑے آنے والے کچھ ہی لوگ ہیں، جن میں سے ایک امام حسین ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر ہیں. یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر پوری جگہ پر میری حکومت ہو جائے گی. تو یزید نے جو کہ خباثت میں مبتلا تھا، اس نے سب سے پہلے انہی چار لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کرا، بیعت کا مطالبہ کیا. اور کیا کیا؟ خط لکھ کر کے مدینے کے گورنر ولید کو بھیجا اور کہا کہ ان چاروں کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے میری بیعت لو، اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دو. ولید جو تھا وہ محب اہل بیت تھا، رسول کی آل سے محبت کرنے والا تھا، مگر کیا کرے، وہ حاکم تھا، مدینے کا حاکم تھا. تو اس نے جو ہے بلایا ان لوگوں کو. امام حسین بھی گئے ہیں، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ چیزیں. امام حسین گئے بات کرنے کے لیے، تو اس نے یہ خط نکال کر حضرت امام حسین کو بتا دیا کہ دیکھیں اس طریقے سے یزید کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے. امام حسین فرماتے کہ ولی تم تو جانتے ہو کہ یزید خباثت پر اتر آیا ہے، شریعت کو بدلنے کی سازشیں رچ رہا ہے، محرمات کے ساتھ نکاح اور شادی کو عام کرنا چاہتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے،
شراب اور شباب میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے، تو اے ولید یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی فاسق کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بات چیت ہوئی اور امام حسین واپس آنے لگے، تو جانتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو غدار ہوتا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھ لیں تو یہاں پر بھی کوئی میر صادق کے نام سے ہے نا، اور نہ جانے کوئی کیا کیا نام سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی خباثت کی وجہ سے بادشاہوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اچھے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مروان، اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ چھپکلی کی طرح رنگ بدلتا تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا آدمی۔ آپ کے منہ پہ آپ کی بات، میرے منہ پہ میری بات، ان کے منہ پہ ان کی بات، آپ کے سامنے میری برائی، میرے سامنے آپ کی برائی، ان کے سامنے فنا کی برائی، یہ اس کا سمجھے ایک طریقے کا پیشہ تھا۔ اس نے سرگوشی کے عالم میں ولید سے کہا، ولید کیا دیکھ رہے ہو، یہ مان نہیں رہے، ایسا کرو تلوار نکالو اور اسے قتل کر دو۔ امام حسین نے سن لیا اور کہا کہ او فلاں کے بیٹے، تو میرے تعلق سے قتل کی سازشیں رچ رہا ہے، اگر ہمت ہے تو آ، دو ہاتھ لڑ، معلوم چل جائے گا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، شیر خدا کے شیر نر ہیں، یہ ان کے رگوں میں خون علی ہے، اور علی کے تعلق سبھی جانتے ہیں نا، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ وہ علی مرتضیٰ، اللہ اکبر۔ کہا کیا سرگوشی کر رہا، ہمت ہے تو سامنے آ، دو ہاتھ لڑا۔ دبک کر بیٹھ گیا آدمی۔ ان کے جانے کے بعد ولید نے کہا اس سے، مروان سے، کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا کہ میں نواز رسول کو قتل کروں، معاذ اللہ، مجھے یہ حکومت چھوڑنا گوارا ہے، مگر نواز رسول کے تعلق سے سوچنا بھی گوارا نہیں۔ ہر دور میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں برے لوگ ہوتے ہیں، برا کام کریں گے تو برائی سے نام لیا جائے گا۔ آج پوری دنیا مجلسیں ہو رہی ہے، ولید کو سب اچھا کہہ رہا ہے، مروان کو سب خراب کہہ رہا ہے نا، تھوڑی سی غلطی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو اس وقت جو ہے یہ چھپکلی جو ہے، چھپکلی منہ میں پانی لاتا تھا، وہ چھپکلی جو ہے وہ اپنے منہ سے پھونک مارتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پھونک مارتا تھا کہ آگ اور بڑھے اور بڑھے۔ اس چھپکلی کے چھوٹے سے پھونک سے آگ بڑھ سکتی ہے؟ وہ تو اتنی بڑی آگ کہ آسمان سے اڑتا کوئی پرندہ جائے جل کر راکھ ہو جائے، اس کے پھونک سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ مگر اس نے بتا دیا کہ میں غدار نبی ہوں، ہے نا۔ اس کے اس عمل نے اس کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا، اور ایسا رسوا کر دیا کہ اس کو اگر بچوں کے زبان پہ ہے، ایک بار میں مار دو تو 30 نیکی بولتے ہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہمارے بچے اس کے پونچھ پہ رسی باندھ کے پھراتے گھماتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی لکڑیوں سے، کوئی پتھروں سے، کوئی ڈنڈے سے، کوئی سپکلی کو رسی باندھ کے بیچارہ ہوئی پریشان ہوا کہ میں نے کائے کوئی جملہ بولا تھا کہ آج تک پریشان ہوں میں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی اس غلطی نے اسے اتنا ذلیل کر دیا اور وہ اتنا فیمس ہو گیا کہ بچے کہہ رہے کہ یہ غدار سے مارو، ہے نا۔ اور مینڈک جو ہے منہ میں پانی لا کے پانی ڈال رہا تھا، اس کے پانی سے وہ اتنی بڑی آگ بجھ نہیں سکتی تھی، مگر اس نے بتا دیا کہ میں محب، میں چاہنے والا، میں وفادار انبیاء ہوں۔ تو آج حال یہ ہے کہ کوئی مینڈک کو دیکھے تو مارنا دور کی بات، جلدی پاؤں سے بھگا، دور ہو جا بابا تو،
اور کچھ لوگوں کے زبان میں یہ بھی جملے ہیں کہ مینڈک اگر آواز کرے زور زور سے تو اللہ رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اس عمل نے اسے اونچا مقام عطا کر دیا اور اس عمل نے اسے زمین پر دھسا دیا. تو ہر دور میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں. تو اگر کوئی اچھا کام کرے تو نام رہ جاتا ہے اچھائی سے، برا کام کرے تو نام رہ جاتا ہے برائی سے. لہذا اچھے کرم کیجیے، اچھے کرم کا پھل اچھا ملے گا. تو اس نے کہا ولید نے کہ مجھے گوارا نہیں کہ نواز رسول کو تکلیف پہنچاؤں. امام حسین چلے گئے، مگر امام حسین کو پتا تھا کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو آپ جانتے تھے اگر میں مدینے میں رہوں تو حملہ مدینے میں ہونے والا ہے، کہ تو مدینے کے در و دیوار، مدینے میں صحابہ اکرام ہیں، مدینے میں دوسرے لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہوگی اور خاص کر حرم مصطفیٰ کی بے حرمتی ہوگی. تو حسین اعظم نے انہی باتوں کو سوچ کر کے مدینے سے رخصتی کا سفر باندھا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت محمد بن ابو بکر، یہ لوگ تو پہلے ہی اسی وقت جو ہے مدینے سے کوچ کر گئے اور مکہ مکرمہ میں آ گئے. اور امام حسین کچھ دن رک کر کے اور پھر اپنے سارے ساز و سما، اپنے لاؤ لشکر، اپنے جتنے بھی کنبے قبیلے والے تھے سب کو لے کر کے جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں. تقریباً 3 یا 4 شعبان ہے اور امام حسین مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں. یہاں پر ٹھہر کر ایک بات، اللہ اکبر، آج یہ ہمارا یاول ہے، آپ کا وطن ہے. یہ آدمی یہاں سے اگر ممبئی جاتا ہے تو دل ہمارا یاول میں لٹکا رہتا ہے. کیوں؟ ماں باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، یہاں کی گلیوں سے پیار ہے، یہاں کے در و دیوار سے محبت ہے نا. دل چھوڑ کر جانے کا دل کسی کا نہیں کرتا. یہ عام میں شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر سمجھیے کہ صرف در و دیوار ہے، گلی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ہمارا گھر ہے. مگر حسین اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس جگہ پر نانا جان کی تربت ہے، جس جگہ پر ماں فاطمہ کی تربت ہے، وہ جگہ کہ جس جگہ کو دیکھنے کے لیے عشاق تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، ہاں، جس جگہ پر آنے کے لیے دل مچلتا ہے، لوگ عشق میں ڈوب جاتے ہیں. آپ نے علامہ جامی کے تعلق سے تو سنا ہی ہوگا، ہاں سنا ہی ہوگا نا. کلام لکھتے ہیں، اللہ اکبر، لکھ کر کے جاتے ہیں کہ یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. سنا ہے نا؟ کیا عشق ہے ان کے سینوں میں اللہ پر. اللہ ان کے عشق کا تھوڑا سا ذرہ سلیقہ، تھوڑے سی خیرات ہم کو آپ کو عطا کر دیں. کلام لکھا، کلام لکھوں گا، حضور کی بارگاہ میں پڑھوں گا، اور جب پڑھوں گا تو حضور قبر انور سے باہر نکلیں گے، چہرے کی زیارت کروں گا. اللہ اکبر. کلام لکھ کر کے لے جانا چاہتے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے وقت کے حاکم کے خواب میں آ کر کہا وہ فلاں میرا غلام آ رہا ہے، اسے آنے مت دینا. اللہ اکبر. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے. اعلیٰ سرکار نے ایسے نہیں کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہاں، اور ایک جگہ فرمایا کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. آہو کہتے ہرن کو، ہے نا. تو فرماتے ہیں سرکار کہ کباب آہو ہے، ہرن کے کباب میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ دل کے کباب میں ہے. دل کے جل جانے میں، دل کے جل کر بھن کر کباب ہو جانے پر جو مزہ ہے وہ مزہ کباب آہو میں بھی نہیں ہے نا. تو اب حاکم نے دیکھا کہ فلاں آدمی رک دیا گا، قید کر دیا گیا. حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قید میں ہے، تڑپ رہے ہیں وصال یار میں، محبت یار میں تڑپ رہے ہیں. کب ملاقات ہوگی، کب وصل کی بات رات ہوگی، کب ملاقات، کب دید ہوگی، تڑپ رہے. جب دید حد سے بڑھی تو اللہ کے رسول نے پھر خواب میں کہا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، چھوڑ دیا جائے. اللہ.
اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گواہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، میرا چاہنے والا ہے، چھوڑ دیا جائے۔ کیا محبت تھی علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا درد اور کیا کلام، کہ وہ کلام جس کے تعلق وہ خود سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کلام پڑھوں تو مصطفیٰ کریم کو باہر آنا ہے اور مجھے جلوہ دیکھنا ہے۔ کوئی جلوہ دیکھنے کے تڑپ جا رہا ہے، ترس جا رہا ہے، اور آج وہ نواسہ جو سینے پر سو کر کے پروان چڑھا ہے وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے تو جانے والے، اس سرزمین کو چھوڑ کر کون جائے؟ وہ سرزمین کہ جس کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ یہاں پر جو آ جائے بیمار آئے تو شفا پا جائے، کمزور آئے تو تندرست ہو جائے۔ وہ مدینہ کے پہلے جسے یثرب کہا گیا تھا، بیماریوں کا گھر کہا گیا تھا، جو جاتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، مصطفیٰ کریم کے قدم کیا لگے، اب بیمار آتا ہے شفا پا جاتا ہے۔ اس مدینے میں جانے کی سب کی آس ہے، سب کی تمنا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ مدینہ چھوڑ کر آج نواسا جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہے سینے میں، کتنا درد ہے سینے میں، اور کس درد کو سینے میں لے کر کے حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم مراد کہ جس رات میں مدینے سے نکلنا ہے، لوگ نماز عشاء کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے، کچھ مصلی پر جا کر اللہ کی عبادت مصروف ہو گئے، اور اس رات نبی کا یہ نواسہ، یہ شہزادہ سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہے۔ اور یہ چیز آپ سوچیں، خیال و تصور میں، تخیلات میں گم ہو جائے کہ حسین اعظم نے اپنی ماں سے کیا کیا کہا ہوگا۔ اے ماں یہ تیرا در ہے، اے ماں تیرے در سے، تیرے گھر سے کوئی سوال خالی نہیں گیا، کوئی مانگنے آیا ہے کچھ نہ ہو تو نے اپنی چادر کو، دوپٹے کو بیچ کر اس کے مراد کو پوری کیا ہے۔ اے میری ماں اگر روزہ کرو اور کوئی قیدی آ جائے تو اپنی روٹی دے کر کے تم نے اس کے سوال کو پورا کیا ہے اور پانی پی کر کے افطار کیا ہے۔ کوئی مسکین آ جائے، کوئی قیدی آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، اے میری ماں ہر ایک کے سوال کو تو نے پورا کیا ہے، ہر ایک کے جھولی کو بھرا ہے۔ آج تیری بارگاہ میں تیرا بیٹا تجھ سے خیرات لینے آیا ہے، آج تیری بارگاہ میں تیرا بیٹا تجھ سے خیرات۔ ایک خیال، ایک تصور میں آپ کھو جائے، ڈوب جائے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کیا سرگوشی ہوئی ہوگی، کیا باتیں ہوئی ہوگی، کیا مانگا ہوگا، حسین نے کیا کہا ہوگا اپنی ماں سے کہ ماں آج تیری بارگاہ کو چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے۔ کون ایسا دنیا میں بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہو، جو اپنے ماں کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہو، مگر دین کے لیے، دین میں آنچ نہ آئے، دین کے لیے، دین کی آب بیاری کے لیے آج حسین اس مقدس سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں کہ جس میں آنے کی تمنا، جس میں رہنے کی تمنا ہر عاشق کیا کرتے ہیں۔ امام مالک زبردست عاشق رسول کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ایک پاؤں مدینے کی سرحد پر اور ایک پاؤں مدینے کے باہر، کہ موت آئے تو ایک پاؤں میرا مدینے کے اندر رہے۔ اتنا پیار ہے امام مالک کو مدینے سے، اتنی محبت ہے اس شاخ کو مدینے سے، اور آج وہ جا رہا ہے مدینے کو چھوڑ کر کہ جن کے لیے حضور نے مدینے کو بسایا تھا۔ ہاں، ہجرت کر کے حضور مدینے میں آئے تاکہ یہ فاطمہ کا گھر ہو، یہ فاطمہ کے بیٹوں کا گھر ہو،
روزانہ فاطمہ کے بیٹوں سے ملاقات ہو، روزانہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھا جائے، فاطمہ کے بیٹوں کے چہرے کو دیکھا جائے۔ اس لیے مدینہ بسایا تھا، ہجرت کی تھی، مگر آج وہی نواسا سب چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج وہی نواسا نانا جان کی تربت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، جس رسول کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تم اگر گناہ کر لو تو رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آج حسین رسول کی بارگاہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ماں سے کہتے ہیں خیال و تصور میں، خیالات میں، ماں تو نے سب کی جھولی کو بھرا، سب کو دیا ہے، آج تیرا بیٹا تجھ سے صبر چاہتا ہے، صبر کی خیرات مانگتا ہے۔ اے ماں صبر کی خیرات دے دے۔ نانا جان کی بارگاہ میں آئے، نانا جان کی بارگاہ میں آئے، نانا جان آپ کا نواسا جا رہا ہے، آپ کا نواسا جا رہا ہے، صبر کی تلقین اور صبر کی دعا کا متمنی ہے۔ اللہ اکبر، ہر طرف اندھیروں نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے اور رسول کا شہزادہ اپنے کنبے کو لے کر کے رات کی تنہائی میں مدینے سے سفر کرتے۔ اللہ اکبر، اور یہ بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ مدینے سے روانہ ہو کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر دیگر رضی اللہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا امام آپ یہاں سے کہیں اور نہ جائیں، یہیں پر رہیں، ہمیں پتہ ہے اگر آپ یہاں سے کہیں اور جائیں گے، اور خاص کر کوفہ، یہ جو کوفی ہے لایوفی ہے، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ اے نواز رسول کوفہ نہ جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، یہیں رہیں مگر کوفہ نہ جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر میں حشرات الارض کے سوراخ میں چلا جاؤں، سانپ کے بل میں، حشرات الارض جانوروں کے بلوں میں گھس جاؤں، سوراخ میں چلے جاؤں، اور مجھے موت کربلا میں یا کوفہ میں یا کہیں اور آنی ہے تو وہاں سے نکل کر کے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، موت جب آنی ہے، جہاں آنی ہے وہاں آ کر رہے۔ تمہارے ہمارے کہنے سے، سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب موت کا پیغمبر آئے گا تو روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ سب نے کہا حضور آپ یہاں پر رہیں، آرام کریں، اور ہم یہیں رہ کر کے یزید کا مقابلہ کریں گے۔ امام حسین نے اور امام حسین یہاں تک کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے گا، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرے گا، آپ کو اپنا امیر تسلیم کرے گا، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو ہم اپنا حاکم مانتے ہیں۔ امام حسین نے کہا مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حاکم نہیں بننا ہے، مجھے حکومت کی لالچ، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی ہوگی بس حسین کو مرضی مولا پر راضی رہنا ہے، مرضی مولا کے مطابق کام کرنا ہے۔ کچھ دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اب حال یہ کہ کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، کوفیوں کے خطوط آنا شروع، اور خطوط بھی ایسے ایسے خطوط کہ جس میں ایسے ایسے جملے کہ اے ابن رسول، اے شہزاد رسول، ہم سب آپ کے متمنی ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ آ جائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یزید فاسق و فاجر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اگر آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور کل قیامت کے دن اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کا دامن، آپ کا دامن تھام لیں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خطوط لکھ لکھ کر آپ کے نواسے کو بلایا تھا، اگر وہ آ جاتے تو ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، لہذا اے ابن رسول اللہ آپ یہاں آ جائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔
ایسے ایسے جملے تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو کربلا کا سفر کرنا پڑا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا ایک خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر امام عالی مقام نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا، اور فرمایا کہ بھائی آپ جاؤ اور جا کر اپنے ہاتھ پر میرے نام کی بیعت کرنا، لوگوں سے میری بیعت لینا، ماحول دیکھنا، اگر لوگ میری بیعت کریں، ماحول سازگار ہو جائے تو مجھے خط لکھ کر کے بھیجنا، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ اپنے بھائی کو روانہ کیا، ساتھ ہی خط بھی روانہ کیا بھائی کے ساتھ کہ تم لوگوں کے اصرار پر میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور میرا بھائی جانے کے بعد ماحول دیکھے گا، اگر ماحول سازگار رہا اور بھائی نے مجھے خط لکھ کر کے بھیجا تو میں بھی میرے بھائی کے پیچھے پیچھے کوفہ آ جاؤں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے، سامنے آ جاؤ، سامنے جب پانی گر جائے سامنے جاؤ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے خط لکھ کر کے اور اپنے بھائی امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ کے لیے روانہ فرمایا۔ امام مسلم جب کوفہ کے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے، انہوں نے اصرار کیا کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، تو امام مسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کو ہر بار پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، آپ لوگ سنتے بھی ہیں، ہم سناتے بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس واقعہ کے تعلق سے کہا ہے کہ امام مسلم کے بچے کربلا میں بھی تھے، ہے نا، خیر جو بھی ہو۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں امام حسین کا نائب بن کر کے، اور پھر آپ کوفہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے کوفہ پہنچا، دیکھا کہ وہاں لوگ جوق در جوق جو ہے وہ آ رہے ہیں اور امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ کی سرزمین پر پہنچے، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آگے کا معاملات ابن زیاد آیا اور کس طریقے سے کربلا کی تاریخ جو رقم کی گئی، کس طریقے سے سارے معاملات ہوئے، انشاءاللہ الرحمن آگے گفتگو ہوں گی، ہے نا۔ آج تھوڑا اس کی وجہ سے، لائٹ کی وجہ سے پروگرام لیٹ شروع ہوا، کوئی بات نہیں انشاءاللہ الرحمن، کل آپ لوگ بھی ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجئے، جلدی آ کر کے بیٹھ جائیے تاکہ پروگرام جلدی شروع ہو جائے۔ جتنی جلدی آئیں گے واقعہ اور جلدی شروع ہوگا۔ آپ لیٹ آتے ہیں تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ پھر اگر ہم جلدی بول دیں گے تو واقعہ تھوڑا رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا لوگوں کا، تو پھر ہم اس کو تاخیر سے جو ہے شروع کرتے ہیں۔ آپ جلدی آئیں گے، واقعہ جلدی شروع ہوگا، واقعہ جلدی شروع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پروسیس بھی لمبا ہوگا۔ لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ الرحمن آگے کا واقعہ کل یہاں سے جو ہے کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔